حضرات عربی زبان میں خطاب سماعت کر رہے تھے، آئیے اس خطاب کا اردو میں ترجمہ بھی سماعت کر لیا جائے۔ میں اردو میں ترجمہ پیش کرنے کے لیے عزیزم محمد ریحان خان بن عبداللہ خان کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اردو میں اس خطاب کا ترجمہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، صدر محترم قابل قدر علماء کرام و دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، پردہ نشین خواتین اور میری ماں اور بہنوں، ابھی آپ تمام حضرات نے عربی زبان میں جو تقریر سنی ہے میں اس کا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے رزق اور عمر مقرر کی، بہترین اخلاق کو اپنانے کی ترغیب دی اور موت و زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ کا فرمان ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھ لے اس نے آئندہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ مسلمانوں، دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر لوگ دین کی ایک عظیم معاملے سے غافل ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے پڑوسی کے حقوق۔ اے لوگوں، یہ انسانیت کے اصول و شرعی آداب میں سے ہے کہ پڑوسی کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے، ان کی ادائیگی و حفاظت کی کوشش کی جائے۔ اللہ نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی ہے اور اس کا تاکیدی حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی مدد کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور قرابت والے کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، قرابت والے ہمسائے اور اجنبی ہمسائے اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بھی جن کی مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہے۔ یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا، شیخی مارنے والا ہو۔ چنانچہ پڑوسی کا احترام کرنا، اس کے ساتھ احسان کرنا عظیم ترین فرائض میں سے ہے۔ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسی کے حق میں تاکید کی اور اس کے بارے میں پرزور حکم دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان ہونے لگا کہ وہ پڑوسی کو وراثت میں حصہ دار بنا دیں گے۔ اللہ کے بندو، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان کے لوازمات اور شرطوں میں سے ہے کہ اپنے پڑوسی کا احترام کیا جائے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اسے تکلیف نہ دی جائے، اس کے ساتھ صبر کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنی مہمان کی عزت کرے، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ خیر کی بات کرے یا خاموش ہے۔ اے لوگوں، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک جنت میں داخل ہونے کے اسباب میں سے ہے، اور اس کو تکلیف دینا جہنم میں داخل ہونے کا اسباب میں سے ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، فلاح عورت نماز روزہ اور صدقے کی کثرت کے حوالے سے مشہور ہے، مگر وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ پھر اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، فلاح عورت نماز روزہ اور صدقے کی قلت کے حوالے سے مشہور ہے، اور وہ صرف پنیر کے چند ٹکڑے سے صدقہ کرتی ہے مگر اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ پڑوسی کے حقوق میں سے ہے کہ پڑوسی کے حقوق ایک معتبر معیار ہے، جیسا کہ حدیث میں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائے جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا سلوک کرنے والے بن جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں کیسے جانوں کہ میں اچھا سلوک کرنے والا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے پڑوسیوں سے پوچھو، اگر وہ کہے کہ تم اچھے سلوک کرنے والے ہو تو تم اچھے ہو، اگر وہ کہے کہ تم برے ہو تو تم برے ہو۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جب فوت ہو جائے اور اس کے قریبی چار پڑوسی اس کی گواہی دے کہ وہ اچھا انسان تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہاری گواہی قبول کی اور اس کے ان گناہوں کو بھی معاف کر دیا جن کا تمہیں علم نہیں۔ اللہ کے لیے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھو، اللہ کے لیے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھو، ان فرائض اور حقوق کو ادا کرو جو اللہ نے تم پر فرض کیا ہے، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی عزت و حرمت کا لحاظ رکھو، اگر چاہو زیادتی کرے۔ جان لو کہ پڑوسی کے حقوق میں سے ہے کہ ان پر صبر کیا جائے، ان کی تکلیف
تکلیف کو برداشت کیا جائے, ان کی عزت اور مستورات سے نگاہیں نیچی رکھی جائے. پڑوسی کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اسے تکلیف نہ دی جائے, کیونکہ جو اپنے پڑوسی پر زیادتی کرے گا وہ اپنی گھر کی برکت سے محروم ہوگا, اور گھر کی قدر و قیمت پڑوسی کے قدر و قیمت کے اعتبار سے ہوتی ہے. پڑوسی کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ملاقات کے بعد اس سے سلام کیا جائے, بیماری کی حالت میں اس کی عادت اور تیمارداری کی جائے, مصیبت کے وقت اس سے تعزیت اور ہمدردی کی جائے, اس کے راز کو فاش نہ کیا جائے اور اس کے ٹوہ نہ لگائی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ 3 لوگ کو پسند کرتا ہے اور 3 کو ناپسند کرتا ہے, اور ان میں سے جن کو اللہ پسند کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص جس کا بوڑھا پڑوسی اسے تکلیف دیتا ہے اور وہ اس کے تکلیف پر صبر کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے اس سے کفایت کر دے. پڑوسی کے حقوق میں سے ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے, اس کی حالت کی خبر گیری کی جائے, اس سے تعلق اور محبت رکھی جائے, اس کی مدد کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ذر جب تم شوربہ بناؤ تو اس کا پانی زیادہ کر دو اور اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو. اے اللہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں ہدایت دے, ایمان کو ہمارے دلوں میں محبوب اور مزین کر دے, اور نافرمانی اور گناہوں کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے, اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے شامل فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ تمامی حضرات کو اس بات کی اطلاع دیتا ہوں, چند پروگرام یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے آپ سماعت کر لیں. میں بہت جلد ہی آپ تمامی حضرات کے سامنے اپنے مہمان مقررین کو پیش کروں گا. یہ آپ کے ہی اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اپنے ٹوٹے پھوٹے لب و لہجے میں آپ کے سامنے اپنی باتیں رکھ رہے ہیں. آپ ان کی ہمت افزائی کریں, دل کھول کر کے دعا دیں تاکہ ان کی ہمت بڑھے.